السلام علیکم۔ امید کرتا ہوں کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ ایک نئی ویڈیو کے ساتھ میں حاضر ہوا ہوں۔ آج آپ کے لیے میں پلاننگ لے کے آیا ہوں، MRI کی پلاننگ برین کے لیے۔ برین کی پلاننگ کیسے کی جاتی ہے، لیٹس سٹارٹ۔ جو نارمل برین ہے اس کی پلاننگ کیسے کی جاتی ہے؟ پلاننگ آپ کی سیم ہوتی ہے چاہے آپ اوپن MRI کے اوپر کر رہے ہوں کام یا کلوز کے اوپر کام کر رہے ہوں۔ تو آج میں آپ کو اوپن MRI کے اوپر جو پلاننگ کرتے ہیں وہ آپ اس کا طریقہ کار بتا دیتا ہوں۔ پلاننگ سیم ہے چاہے وہ کلوز MRI ہو اوپن MRI ہو، پلاننگ سب کی سیم ہوتی ہے۔ تو لیٹس اسٹارٹ ود برین پلاننگ MRI۔ تو کون کون سے سیکوینسز میں پرفارم کی جاتے ہیں وہ بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں، اور ساتھ پلاننگ کیسے کی جاتی ہے وہ۔ سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں کہ ہم سیکوینس کون کون سے پرفارم کریں گے اس کے۔ تو ہم نے کیونکہ ہمارے پاس 3 قسم کے پلانز ہوتے ہیں، ایک ہوتا ہے سیجیٹل، ایک ہوتا ہے ایکزیل اور ایک ہوتا ہے کرونل۔ تو سیجیٹل میں اس کے T2 سیجیٹل بھی ہم پرفارم کرتے ہیں، T1 سیجیٹل بھی اس کا ہم پرفارم کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ کیونکہ اوپن MRI کے اوپر ہم جب کام کر رہے ہوتے ہیں تو اس میں ہم نے کوشش کرنی ہوتی ہے کہ اس کا فلیئر ایکزیل بھی لیں، T1 ایکزیل بھی لیں، T2 ایکزیل بھی لیں، ٹھیک ہے، 3 ایکزیل کے لیتے ہیں۔ اور کرونل میں جو ضروری ہوتے ہیں وہ فلیئر کرونل ضروری ہوتا ہے۔ اگر کوئی اور مسئلہ ہے تو آپ T2 کرونل بھی کر سکتے ہیں، لیکن موسٹلی ہم یہی پرفارم کرتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ اب ان سیکوینس کو کیسے پلان کیا جاتا ہے اس کا طریقہ کار میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ سب سے پہلے ہم نے اسکینو لینا ہے۔ جب اسکینو لیں گے تو ہمارے پاس اسکینو آ جائے گا جو آپ کو ایسے نظر آ رہا ہوگا، ٹھیک ہے جی۔ اب اسکینو جب آ جاتا ہے تو آپ نے اس کے بعد T2 کی پلاننگ کرنی ہے سیجیٹل کی۔ جب آپ سیجیٹل کی پلاننگ کرتے ہیں تو آپ نے یہاں سے آپ کے پاس اگر امیج شو نہیں ہو رہا تو آپ نے کیا کرنا ہے، ڈیٹا بیس میں جانا ہے اور اس کا جو اسکینو ہے اس کو لوڈ کر دینا ہے۔ لوڈ کرنے کا طریقہ یہی ہے کہ آپ نے ڈیٹا بیس کے اندر جانا ہے، امیج کو سلیکٹ کرنا ہے، جو بھی آپ نے سلیکٹ کرنا ہے، سب سے پہلا جو آپ کے پاس اسکینو آئے گا اور اس کو آپ نے لوڈ کر دینا ہے۔ جب آپ لوڈ کریں گے تو آپ کے پاس اس طرح شو ہو جاتے ہیں، امیج یہاں پہ شو ہو جائے گی دونوں سائڈس پہ، ٹھیک ہے۔ اب آپ نے اس کو اسکرال ڈاؤن کرنا ہے کیونکہ آپ سیجیٹل کے اوپر پلان کر رہے ہیں۔ تو سیجیٹل کی پلاننگ جب آپ کرتے ہیں تو اپوزٹ 2 پلان جو ہوں گے، ایک کرونل ہوگا اور ایک ایکزیل ہوگا، اس کے اوپر آپ نے پلاننگ کرنی ہوتی ہے، ٹھیک ہے جی۔ یہ ایکزیل ہے، یہ کرونل ہے۔ تو کرونل کے اوپر پلان کرنے کا طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ آپ کو میں نے پہلے بھی بتایا تھا کہ جب ہم نے اینگل دینا ہوتا ہے تو یہاں پہ یہ گول دائرہ آپ کو نظر آ رہا ہے، اس کے اوپر آپ جب کلک کریں گے تو کلک کرنے کے بعد یہ جو آپ کا ماؤس ہوگا، ماؤس کا لیفٹ بٹن جو ہے اس کے اوپر آپ نے کلک کرنا ہے۔ کلک کرنے کے بعد اس کا آپ اینگل دے سکتے ہیں کسی بھی طرف، ٹھیک ہے۔ تو اس کے بالکل جو مڈ سیجیٹل ہوگا اس کے اوپر آپ نے اس کے پیرالل رکھنا ہے، جو اس کی درمیان والی جو بلو لائن ہے آپ نے اس کو یہاں سے اٹھانا ہے اور اس کے درمیان میں بالکل اس کے پیرالل رکھ دینا ہے۔ دوسری بات یہ کرنی ہے کہ آپ نے اس کا سائڈوں سے دیکھنا ہے کہ اس کا برین کٹ تو نہیں رہا، آپ نے اٹھا کے اس کو درمیان میں کر دینا ہے کہ برین کٹے نہ۔ 2 باتیں۔ تیسری بات، آپ نے اس کو بیک کرنا ہے اور دوسرے پلین کے اوپر جو ہے وہ آپ نے اینگل دینا ہوتا ہے۔ اب اگر یہ امیج سیٹ نہ ہو تو آپ نے کیا کرنا ہے کہ اس کو اسی درمیان سے پکڑنا ہے، یہ گول دائرے کے اوپر آپ نے پریس کرنا ہے، لیفٹ بٹن پریس کرنا ہے ماؤس کا، اور اس کو آپ نے اینگل جس طرف آپ دینا چاہتے ہیں، آپ یہاں پہ اینگل دینا چاہیں، ادھر اینگل دینا چاہیں تو آپ دے سکتے ہیں، اور اس کو آپ نے درمیان میں رکھنا ہے، اس کے بھی ایکزیل کے بھی پیرالل رکھ دینا ہے مڈ میں۔ اس کی بھی سائڈوں سے آپ نے برین دیکھ لیا کہ کٹ تو نہیں رہا، پھر آپ نے اس کو بیک کرنا ہے۔ بیک کرنے کا طریقہ کار یہ کہ آپ نے اس کو رائٹ کلک کرنا ہے، رائٹ کلک کریں گے تو یہ بیک ہو جائے گا امیج۔ اوپن کرنے کے لیے رائٹ کلک کریں گے، اوپن ہو جائے گا، پھر رائٹ کلک کریں گے تو یہ بیک ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ جب آپ نے پلاننگ سیجیٹل کی پلاننگ کر دی، اب آپ نے اگر ایریا بڑھانا ہے تو آپ اس کا سائڈوں سے سلیب کو پکڑ کے بھی انکریز کر سکتے ہیں جتنا برین آپ نے کور کرنا ہے، اور دوسرا کام یہاں سے آپ انٹرول کو بڑھا کے بھی، جتنا انٹرول بڑھائیں گے تو اس کا ایریا جو ہے وہ زیادہ ہوتا جائے گا، اس سے بھی آپ اس کو کم زیادہ کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ اچھا، اب جب آپ اس کی پلاننگ کمپلیٹ کر لیتے ہیں تو آپ نے اس کا فیلڈ آف ویو دیکھنا ہوتا ہے کہ آپ کا برین کہیں سے کٹ تو نہیں رہا۔ آپ نے فیلڈ آف ویو دیکھنے کے لیے اس کو اوپر لے کے جائیں گے تو آپ کو یہ فیلڈ آف ویو یہاں سے بھی نظر آ جاتا ہے۔ سیجیٹل کے اوپر آپ نے فیلڈ آف ویو اس کا سیٹ کرنا ہوتا ہے، تھوڑا سا آپ آگے کریں اس کو تاکہ اس کا برین کا جو ایریا ہے وہ سارا کمپلیٹ ہو جائے۔
ٹھیک ہے جی. آپ اس کا اب زوم ان زوم آؤٹ کا طریقہ بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں. آپ نے فیلڈ آف ویو اس کا سیٹ کر دیا کہ آپ کا برین کا کتنا ایریا آنا چاہیے. آپ نے اس کی ایکزیل کے اوپر اور سیجیٹل کے اوپر، ایکزیل اور کرونل کے اوپر اس کی پلاننگ بھی کر دی. اب یہ آپ کی چیزیں سیٹ ہو گئی. آپ نے اس کو سٹارٹ کر دینا ہے. جو اس کا امیج آئے گا، جب آپ اس کو لوڈ کریں گے تو اس کا امیج جو ہے وہ آپ کے پاس شو ہو جائے گا، جو ایسے آئے گا. ٹھیک ہے جی. دوسرا طریقہ کار یہ ہے جی کہ آپ نیکسٹ جو ہے آپ نے پلاننگ کر لی ہے، اگلے آپ اسکین کو پلان کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے آپ نے سیم وہی طریقہ کار ہے کہ اگر آپ کے پاس کچھ بھی امیج شو نہیں ہو رہا تو آپ نے ڈیٹا بیس کے اوپر جانا ہے، وہی والا اسکینو آپ نے لوڈ کرنا ہے. ڈیٹا بیس کے اوپر کلک کر کے یہاں سے لوڈ سگنل بھی کر سکتے ہیں، رائٹ کلک بھی کر سکتے ہیں. تو اگر یہ آپ کے پاس شو ہو رہا ہے تو آپ نے اس کو جو ہے وہ کاپی کرنا ہوتا ہے بیسیکلی. تو کاپی کیسے کریں گے؟ یہاں پہ کاپی پیرامیٹر کے اوپر گئے، سلیکٹ آل کیا، اوکے کرنے کے بعد آپ نے اس کو لنک کاپی ٹو T2 سیجیٹل، تو یہ اس کے ساتھ خود ہی کاپی ہو جائے گا. ٹھیک ہے جی. اب آپ نے اس کو سٹارٹ کر دینا کیونکہ اس کے ساتھ کاپی ہو گئے. پیرامیٹر آپ کو ساری چیزیں بتا دی. جب یہ کاپی ہو جائے گا تو آپ نے اس کو سٹارٹ کر دینا. جب اس کا امیج آئے گا تو وہ آپ کے پاس ایسے آئے گا. اب یہ امیج آنے کے بعد کیونکہ اس کے اوپر ہم ایکزیل بھی پلان کرتے ہیں اور کرونل بھی پلان کرتے ہیں. اب ایکزیل اور کرونل کی پلاننگ جو ہے وہ کیسے کی جاتی ہے؟ اس کے لیے طریقہ کار یہ ہے کہ ہم ایکزیل کے اوپر جائیں گے. اب جیسے یہ ایکزیل ہے، اس کا کچھ بھی شو نہیں ہو رہا تو میں ڈیٹا بیس میں جاؤں گا. اب کیونکہ ایکزیل کے لیے مجھے ایک تو سیجیٹل چاہیے، جس کا یہ سیجیٹل ہے، اور ساتھ اس کا اسکینو جو آئے گا وہ ہم اس کو لوڈ کریں گے. ٹھیک ہے جی. اب جب یہ لوڈ ہو جائے گا تو میں نے اس کو رائٹ کلک کیا، یہ میرے پاس زوم ہو گیا. پلاننگ کا طریقہ کار یہ ہے کہ آپ نے اس کا جو کارپس کلوزم ہے، جینیو اور سپلینیم جو ہے، اس کے پیرالل، یعنی کہ یہ جو کارپس کلوزم ہے اس کے پیرالل ہم نے جو اس کے نیچے والے دونوں ہارنز ہوں گے، اس کے بالکل پیرالل ہم اس کی لائن کو گزارنا ہے. تو میں اس کے درمیان والی لائن کو یہاں سے اٹھا کے اس کے اوپر رکھ دیتا ہوں اور تھوڑا سا اینگل دے دیتا ہوں تاکہ اس کے دونوں جو سر ہیں اس کو ٹچ کر لیں. ٹھیک ہے جی. اب یہ اس کو ٹچ کر رہا ہے. اب یہ میری پلاننگ اس کے اوپر ہو گئی ہے. اب دوسرا کام میں نے کیا کرنا ہے کہ برین کو دیکھنا ہے کہ کور کر رہا ہے یا نہیں کر رہا. تو اوپر والی سلیب جو ہے وہ اس کو بھی دیکھنا ہے، نیچے والی سلیب کو بھی دیکھنا ہے، اور اس کو میں نے سینٹر میں کوشش کرنا ہے رکھنا ہے. اگر مجھے بڑھانے کی ضرورت ہے تو میں یہاں سے بڑھا بھی سکتا ہوں. ٹھیک ہے. ایک تو بڑھا یہاں بھی سکتا ہوں اور دوسرا بیک سائڈ پہ جا کے میں اس کے انٹرول سے بھی اس کو بڑھا سکتا ہوں. جتنا انٹرول بڑھاؤں گا اس کے امیجز زیادہ ہوتی جائیں گی. ٹھیک ہے. اچھا، دوسری بات کہ اگر آپ نے اس کا جو ایریا ہے وہ سیٹ کر دیا، پھر اس کے بعد آپ نے فیلڈ آف ویو دیکھنا ہوتا ہے کہ آپ کا فیلڈ آف ویو کور ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا. تو آپ نے فیلڈ آف ویو کو کم یا زیادہ کر سکتے ہیں اس کا. ٹھیک ہے. فیلڈ آف ویو کم کریں گے. اور دوسرا جو پلین ہے اس کا، کیونکہ ایکزیل ہم پلان کر رہے ہیں تو کرونل کے اوپر بھی ہم نے اس کو پراپر جو ہے وہ اینگولیشن دینی ہے کہ جو اس کے درمیان میں یہ جو ڈاٹڈ لائن آپ کو یلو نظر آ رہی ہے، آپ نے اس کو مڈ سیجیٹل لائن میں اس کو پلیس کرنا ہے، بالکل اس کے درمیان میں ہونی چاہیے. ٹھیک ہے. یہ پرپنڈیکولر ہوگا اس کے، مطلب آپ کا جو کرونل امیج ہے اس کی پرپنڈیکولر لائنز جائیں گی، اور درمیان والی جو لائن ہے وہ اس کے مڈ سیجیٹل سے گزر رہی ہوگی، مڈ سیجیٹل کے پیرالل اور اوورال امیج کے پرپنڈیکولر. ٹھیک ہے جی. اب آپ نے اس کو سٹارٹ کر دینا ہے. باقیوں کو کاپی کرنے کا طریقہ کار یہی ہے کہ آپ نے اس کو پیرامیٹر کو کاپی کیا، اس میں سلیکٹ آل کیے، لنک کاپی ٹو ایکزیل. ٹھیک ہے. یہ سارے اس کی کاپی ہو جائیں گے. جب اس کا امیج آپ کے پاس شو ہو جاتا ہے، آ جاتا ہے امیج، تو امیج کو تھوڑا سا زوم ان زوم آؤٹ کرنے کا طریقہ آپ کو بتا دیتا ہوں کہ جب امیج آپ کے پاس آ جائے گا تو آپ نے رائٹ کلک کرنا ہے اس کو، آپ کے پاس امیج زوم بڑا ہو جائے گا. اب اس کا کنٹراسٹ چینج کرنے کا طریقہ کار یہ ہے کہ آپ نے اس کا جو یہ اسکرال والا بٹن ہے اس کو پریس کرنا ہے. پریس کرنے کے بعد آپ نے ماؤس کو رائٹ یا لیفٹ کریں گے تو اس کا کنٹراسٹ جو ہے وہ چینج ہو سکتا ہے. آپ اس کے کنٹراسٹ کو یہاں سے چینج کر سکتے ہیں جو آپ کا ڈیزائر ہے. آٹو پہ رکھنا چاہتے ہیں تو یہ سائڈ پہ ونڈو ہے، یہ آپ کو ونڈو وڈتھ، اس پہ کلک کرنے کے بعد آٹو کریں گے تو یہ اس کا آٹو ہو جائے گا. ٹھیک ہے جی. اب آپ نے امیج کو گھمانا ہے رائٹ یا لیفٹ سائڈ پہ، آپ نے اس کو موو کرنا ہے تو اس کے لیے یہاں پہ یہ گول دائرے کا نشان ہے، روٹیٹ ریورس، اس پہ کلک کریں گے تو آپ روٹیشن اس کو دے سکتے ہیں یہاں سے پلس مائنس کر کے. ٹھیک ہے جی. آپ جتنی روٹیشن اس کو دینا چاہتے ہیں تو وہ روٹیٹ ہوتا جائے گا. ٹھیک ہے. اگر یہ دوسری طرف نہیں جا رہا تو آپ اس کو بالکل اوپر لے کے جائیں اور مائنس کی طرف اس کو لے کے آئیں تو دوسری طرف بھی یہ روٹیٹ ہونا شروع ہو جائے گا. ٹھیک ہے جی. یہ اس کا طریقہ کار ہے.
اس کے بعد کنٹراسٹ کا میں نے آپ کو بتا دیا. زوم ان زوم آؤٹ کرنے کا طریقہ کار بھی یہاں سے بھی ہو سکتا ہے. اس کے لیے یہ میگنیفائی گلاس ہے, اس کے اوپر آپ کلک کریں اور اس کو یہاں سے زوم ان زوم آؤٹ یہاں سے بھی کر سکتے ہیں. اور ڈائریکٹ جو ہے وہ امیج کو زوم ان زوم آؤٹ کرنے کا طریقہ کار یہ ہے کہ اسکرال کا بٹن اور رائٹ بٹن یہ دونوں اکٹھے پریس کریں گے, جتنا اس کو زوم ان زوم آؤٹ کرنا ہے وہ بھی کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے جی. اور اس کے علاوہ جو ہے آپ اسکرال کا بٹن اور ساتھ جو لیفٹ بٹن ہے اس کو اکٹھے پریس کر کے امیج کو موو کر سکتے ہیں, کسی بھی جگہ لے کے جا سکتے ہیں. ٹھیک ہے جی. اسکرین کے اوپر آپ کو کہیں بھی اس کو لے کے جانا ہے تو آپ اس کو موو کر سکتے ہیں. کنٹراسٹ چینج کر سکتے ہیں اس کا, امیج کو زوم ان زوم آؤٹ کر سکتے ہیں, اور اس کو موو کرنا ہو تو آپ اس کو کر سکتے ہیں. یہ آپ کے ماؤس سے ہی تینوں کام ہو سکتے ہیں. لیکن اگر یہاں سے نہیں ہوتے تو آپ کا امیج پیرامیٹر کے اندر یہ چیزیں موجود ہیں, آپ یہاں سے اس کو چینج کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے جی. اب یہاں سے بھی کلوز کر سکتے ہیں, رائٹ کلک کر کے بھی اس کو بیک کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. اب نیکسٹ جو پلیننگ ہے وہ اس کی کرونل کی پلیننگ ہے. کرونل کی پلیننگ کا طریقہ کار بھی سیم ہی ہے, صرف آپ کو اس کی پلیننگ کا پتہ ہونا چاہیے کہ آپ ڈیٹا بیس کے اندر گئے, اس کا سیجیٹل اور اس کا کوئی بھی اسکینو آپ لوڈ کریں اور اس امیج کو آپ بڑا کریں سیجیٹل, کیونکہ ہم سیجیٹل کے اوپر ہی پلین کرتے ہیں. کرونل اپوزٹ پلین پہ کرنے ہوتے ہیں. کرونل جب ہم پلیننگ کر رہے ہوتے ہیں تو اس کا طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ جو کارپس کلوزم ہے اس کے پرپنڈیکولر, پہلے ہم نے اس کے پیرالل رکھا تھا ایکزیل کے لیے, اب ہم اس کے پرپنڈیکولر, تو اس دائرے سے ہی آپ اس کو جو ہے اینگل دے سکتے ہیں. آپ اس کو پریس کریں گے اور یہاں سے اس کے پرپنڈیکولر, اب یہ ایسے گزر رہا ہے تو آپ اس کے پرپنڈیکولر یہ آپ اس کو کنسیڈر کریں اور اس کے پرپنڈیکولر آپ نے اس کی جو پلیننگ وہ لگا دینی ہے. دوسرا طریقہ کار یہ ہے کہ آپ نے اس کو آگے پیچھے سے اس کا برین دیکھ لینا ہے کہ کہیں سے کٹ تو نہیں رہا. اگر کٹ رہا ہے تو آپ اس کے سلائسز یہاں سے بھی بڑھا سکتے ہیں, انٹرول کو بھی بڑھا سکتے ہیں. اور دوسری سائڈ پہ اس کا جو پلین ہوگا آپ نے ایکزیل کے اوپر بھی اس کی مڈ سیجیٹل لائن کے اوپر بالکل اس کے پیرالل جو ہے وہ آپ نے اس کو لگا دینا ہے, اس کی جو ڈاٹڈ لائن ہے, اور اس کو آپ نے سٹارٹ کر دینا ہے. تو یہ تینوں جو پلینز تھے میں نے آپ کو اس کی پلیننگ کے بارے میں بتایا کہ ایکزیل, امیج, سیجیٹل اور کرونل کی پلیننگ کیسے کی جاتی ہے, اور امیج کو کیسے زوم ان زوم آؤٹ یا کنٹراسٹ کیسے چینج کیا جا سکتا ہے. تو امید ہے کہ آپ کو برین کی پلیننگ کے بارے میں سمجھ آئی ہوگی. اگر آپ نے اس کے اندر کوئی چیزیں پوچھنی ہوگی تو آپ کمنٹ میں مجھے بتا سکتے ہیں, میں فردر اس کے اوپر ڈیٹیل سے آپ کو بتا دوں گا. تھینک یو.